علامہ محمد مزمل ادریسی official. Like and subscribe for more Islam related videos. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون آدمی بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعى في خرابها اور کوشش کی اس کو ویران کرنے کی، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور یہ وہ ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر خوف کی حالت میں۔ لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بیت المقدس میں نصارہ نے یہودیوں کو عبادت سے روکا مختلف حیل و بہانوں سے، تو رب تبارک و تعالی نے ان کی مذمت فرمائی کہ نصارہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ خدا کے گھر سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے اس سے روکیں اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بیت المقدس سے متعلق اور ایک قول کے مطابق بیت اللہ شریف کے متعلق، لیکن پہلا قول قوی ہے۔ لیکن تمام مساجد، یہاں پر لفظ مساجد ذکر کیا گیا جو کہ جمع ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا اور ویرانی سے بچانا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور اس کی آبادی ذکر اللہ سے ہے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور تلاوت قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جو بندہ ذکر خدا یعنی نماز، تلاوت کلام پاک یا خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مسجد میں کسی کو روکے تو خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا اور فرمایا وسعى فی خرابها کہ یہ شخص مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے، جتنے نمازی زیادہ نماز پڑھیں گے اتنے ہی مسجد کی آبادی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ نمازیں اور تلاوت کلام پاک اور اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ مسجدوں کے ساتھ جو لوگ متعلق ہوتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہو اور میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، ابھی مسجد کھلے اور میں مسجد میں جاؤں اور جا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کروں، خدا تعالیٰ کا ذکر کروں، تو چاہے وہ اپنے کام دنیا کے کر رہا ہے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسری بات جو یہاں پر قابل غور ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ خدا تعالیٰ کا نام اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے اور اس کے صفاتی نام کثیر ہیں۔
خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، وہ بصورت نماز بھی ہے، بصورت قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اور بصورت ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی صورت میں بھی خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صورت میں بھی خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بھی مختلف اسماء و صفات کے ذریعے خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت خفی ہے اور ایک جاری ہے، یعنی کہ آہستہ ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا۔ اس آیت کریمہ سے مطلقاً ذکر کا ثبوت ملتا ہے، چاہے وہ ذکر جاری ہو چاہے وہ ذکر خفی ہو۔ نماز میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں سے 3 نمازیں فجر، مغرب اور عشاء میں تلاوت قرآن بلند آواز سے کی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں کی جاتی ہے۔ تو یہ اس بات پر دال ہے کہ بلند آواز سے بھی ذکر کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر آہستہ آواز میں بھی ذکر کیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز کے ختم ہونے کا اس طرح پتہ چلتا تھا کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو چکے۔ بہت سے میدان جہاد میں اللہ اکبر کی صدائیں صحابہ کرام بلند کرتے تھے، تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی بلند آواز سے ذکر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور سری یعنی کہ خفی ذکر یہ بھی ثابت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو دیکھا آپ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا اس خدا کا ذکر کر رہے ہو جو سنتا نہیں، لہذا تم اس خدا کا ذکر کر رہے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اب 2 قسم کے دلائل موجود ہیں، ذکر خفی پر بھی اور ذکر جاری پر بھی۔ ان دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے گی کہ جب لوگ گلے پھاڑ کر اتنی بلند آواز سے ذکر کریں کہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہو، اس کو خود کو بھی تکلیف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آداب و احترام نہ ہو، تو اس وقت ذکر خفی افضل ہے۔ اور جب خدا تبارک و تعالیٰ کا نام آہستہ آواز میں اور دل کے ساتھ کسی کو تکلیف دیے بغیر ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار عرض کی اور آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اس طرف پھیر دیجئے جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے، یعنی مسجد حرام شریف کی طرف۔ تو پھر یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے آئے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور حضور نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو جی انہوں نے قبلہ بھی بدل لیا اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ
اور دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی آپ اپنا چہرہ پھیریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی سمت میں ہوگا۔ کہ اگر بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اگر بیت اللہ شریف کی طرف محبوب کریم علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت اور اسی کے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہیں۔